حکیم شہزاد لوہا پاڑ کا مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ آخر پہلے 7 دن کا ریمانڈ اور اب دوبارہ سے 5 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ کیوں مل گیا؟ کیا ہے ایسا کیس میں کہ جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو جو ہے وہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کا ریمانڈ ملتا جا رہا ہے؟ خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمیشہ سے آپ کی محبت کا طلبگار ہوں۔ حکیم شہزاد لوہا پاڑ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انداز جو شاید بہت سارے لوگ بلکہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پہ آئی، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر آئی، تو بڑی تعداد نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کا اندازہ آپ کو اسی بات سے ہو جانا چاہیے کہ لوگ کس حد تک حکیم شہزاد لوہا پاڑ صاحب سے محبت کرتے تھے، اور حکیم شہزاد صاحب جو تھے وہ اپنی ایک الگ ہی گفتگو مجنون کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو شاید سمجھنے والے وہ چیزیں سمجھتے تھے کہ یار یہ کس حد تک زبان استعمال کرتا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر وہی ہوا، اور ایف آئی اے حکام نے ان کو پکڑا، اور وہ معاملہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کالج کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو ایک انہوں نے گفتگو کی یا ویڈیو بنائی، اور ساتھ میں ہی چاچا سرائکی جو مشہور ٹک ٹاکر ہے ان کی جانب سے بھی پھر ان کا سوری کرنے کا جو سٹائل تھا چاچا سرائکی، ان کے حوالے سے بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی کہ میں بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فلاں 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 انہوں نے مطلب اس طریقے سے گفتگو کی۔ تو لگتا یہی تھا کہ وہ شرمندہ نہیں تھے، بلکہ صرف ایک ویڈیو بنا کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے والد کا بھی ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے تمام اداروں سے معذرت کہی، وزیر اعظم کو بھی، اور اسی طرح مریم نواز، پھر اس کے بعد آرمی چیف سے بھی التماس کی۔ تو اس کے باوجود جب ایف آئی اے حکام نے یہ تمام چیزیں دیکھی تو پھر تمام نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اچھا، اب ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ہمارے پاس جو چیزیں تھیں، جو ہم نے ایف آئی اے ہمارے جو ذرائع ہیں، پھر جو صحافی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا موبائل فون ہے فرینزک، تو کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں جو تھی وہ مل سکتی تھی، اور شاید وہ ملی بھی ہو جو ذرائع بتاتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، ایف آئی حکام سے جب ہماری پہلے دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس اس قدر مضبوط ہے اور اتنا ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہم عدالت میں پیش ہوں گے کہ ہم عدالت سے جو بھی التماس کریں گے، جو بھی ہم اس کے ریمانڈ کے حوالے سے، حکیم شہزاد صاحب کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہم کہیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں وہ عدالت جو ہے وہ اس کے حوالے سے بڑا حکم جاری کرے گی۔ تو پھر وہی ہوا۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے 7 دن کا ریمانڈ تھا تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے کہا کہ ریمانڈ ہوگا، یا اس کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پوری تیاری میں ہے۔ اس کے بعد جب اب 5 دن کا ریمانڈ ملا تو اس کے حوالے سے بھی ایف آئی اے نے یہ بات کر دی تھی پہلے کہ آپ دیکھیے گا اس کے اوپر ہم بڑے ٹھوس ثبوت، ظاہر سی بات ہے کہ اگر حکیم شہزاد کے حوالے سے کچھ ثبوت ان کے پاس تھے تو جب انہوں نے عدالت میں انہیں پیش کیا تو عدالت نے انہیں مزید ریمانڈ دے دیا۔ اب 5 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ مل چکا ہے۔ تو اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مزید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انکشاف ہونے جا رہی ہیں، اور حکیم شہزاد کے حوالے سے ابھی نہیں، آنے والے وقت میں مزید کچھ انکشافات بھی ہو سکتے ہیں، ذرائع بتاتے ہیں، اور مبینہ طور پر بہت سارے ایسے الزام بھی جو لگائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن پنجاب کالج کا معاملہ بڑا حساس تھا، اس کے اوپر اور بھی مزید بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔